بنیادی طور سے میں جو بات کر رہا ہوں کہ ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خوفناک کوئی چیز سامنے آنے والی ہے۔ اوشان اپنی کباہ کی سلوٹیں ٹھیک کرنے لگا۔ ٹائیگر ہوٹل کی دیواروں پر لگی تصاویر دیکھنے لگا جن میں آرٹسٹ نے سبز رنگ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا تھا۔ پولیس اور یہاں کے خفیہ محکمے اس مسئلے سے نہیں نمٹ سکتے، بہرام کہتا رہا۔ اسی لیے ہمیں خاص طور پر درخواست بھیجی گئی کہ ہم کچھ دنوں کے لیے وطن واپس آ جائیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر شیلا تک پہنچو اور پھر اس کلید تک رسائی حاصل کرو جو محض حادثاتی طور پر اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ بصورت دیگر نوع انسانی کو شدید ترین خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ نوع انسانی کو خطرہ اسی وقت لاحق ہو گیا تھا جب انسان درختوں سے نیچے اترا تھا۔ ٹائیگر نے مفکرانہ انداز میں جواب دیا، لیکن اس بار خطرہ انتہائی سنگین ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے دعوے کے مطابق جانوروں کے جنسن سے شیلا پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مختلف جنسن کے ملنے کا کوئی فارمولہ ہے، اور اگر اس فارمولے پر عمل شروع ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا تباہی آ سکتی ہے۔ کوئی ایسی بیماری جنم لے سکتی ہے جس سے کوئی ذی حس نہیں بچ سکے گا، یا کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جا سکتی ہے جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہو۔ میں نے سنا ہے کہ آئس کریم میں پستہ بھی ملایا جاتا ہے۔ ٹائیگر نے آئس کریم لانے والے ویٹر کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، بہرام نے برا سمو بنا کر جواب دیا، اور ویٹر کے چلے جانے پر بولا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر شیلا نے حادثاتی طور پر جو فارمولہ ایجاد کر لیا ہے اس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ سرانجو سمیت ہر علاقہ تباہ ہو سکتا ہے۔ کیا؟ اوشان نے پہلی بار چونک کر کہا۔ میں ٹھیک سے نہیں سن سکا۔ کیا آپ اپنے الفاظ دہرانے کی زحمت گوارا کریں گے شہنشاہ اعظم؟ او میرے خدا! انسپکٹر راجا نے ایسی باتیں کئی بار پہلے بھی سنی تھی، لیکن اسے براہ راست کسی ایسی عورت سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا جو بظاہر معصوم لگتی ہو۔ سنو حسینہ، وہ مسکرا کر بولا، میری جیب خالی ہے۔ خالی جیب پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ حسینہ بہرحال نہیں تھی۔ اس کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ نسوانیت غالباً چھپی ہوئی تھی، لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں بلی جیسی چمک تھی۔ ان آنکھوں سے اسپیشل ٹاسک فورس کا انسپکٹر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ وہ دست بدست لڑائی کا ماہر تھا، لیکن یہ آنکھیں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولا، اگر تمہیں معاوضے کی ضرورت نہیں تو پھر تم مجھے کھا بھی سکتی ہو۔ کہاں چلو گی؟ میرے یا اپنے گھر؟ عورت کا نام شیلا تھا۔ وہ قدرے خوف زدہ لگ رہی تھی۔ پولیس والوں کو دیکھ کر وہ منہ پھیر لیتی تھی، اور کیونکہ راجا وردی میں نہیں تھا لہٰذا وہ اس سے خوف زدہ نہیں تھی۔ وہ اسے ایک ہوٹل میں لائی۔ اس نے راجا کو 2 بڑے نوٹ دیے جس سے راجا نے کمرے کے لیے ادائیگی کی۔ اس دوران میں وہ ایک طرف ستون کی آڑ میں کھڑی رہی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو وہ بدنام ہو جائے گی۔ یہ بات انسپکٹر راجا کے دل کو بھی لگی تھی۔ انہیں ایسا کمرہ ملا جس کی کھڑکی چوک کی طرف کھلتی تھی۔ ایک طرف چرچ نظر آ رہا تھا اور دوسری طرف مسجد کے گنبد و مینار۔ انسپکٹر راجا نے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے۔ شیلا مسکرانے لگی۔ راجا بھی والہانہ انداز میں مسکرانے لگا۔ راجا کی مسکراہٹ اندرونی بھوک کی مظہر تھی، لیکن شیلا کی مسکراہٹ میں درندگی، آنکھوں میں وحشت تھی۔ راجا جلد ہی سو گیا، اور پھر ڈاکٹر شیلا فنبرگ نے انگڑائی لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا منہ جھکتا چلا گیا، اور پھر انسپکٹر راجا کے پیٹ کا نرم گوشت اس کے دانتوں میں آ گیا۔ اس نے گردن کو زور سے جھٹکا دیا اور تیزی سے گوشت چبانے لگی۔ انسپکٹر راجا پیٹ میں شدید اینٹھن محسوس کر کے بیدار ہو گیا۔ اس نے شیلا کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر شیلا اب کسی چیونٹی کی طرح اس کے حلق پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے دانت نرم گوشت میں پیوست ہو رہے تھے۔ خون ابل رہا تھا، اور شیلا گوشت چبانے کے ساتھ ساتھ اب خون پی رہی تھی۔ شرک کے کٹتے ہی راجا کی مزاحمت جواب دے گئی۔ وہ تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ نصف گھنٹے بعد بستر پر تندرست و توانا راجا کے بجائے ایک پنجر پڑا ہوا تھا، اور شیلا اپنے ہونٹ چاٹ رہی تھی۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے کسی شخص نے ایک عورت کے کپڑوں پر خون دیکھا۔ شاید وہ زخمی تھی۔ اس شخص نے اسپتال لے جانے کے لیے لفٹ دینے کی پیشکش کی، لیکن عورت نے پیشکش قبول نہیں کی۔ وہ تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ اب وہ بایولوجسٹ نہیں رہی تھی، وہ انسانی خدمت کے جذبے سے عاری ہو چکی تھی۔ وہ بایولوجیکل انسٹی ٹیوٹ کی سربراہ بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا خوبصورت اپارٹمنٹ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے شوہر کی بھی پرواہ نہیں تھی جو جوہر مردانگی سے محروم تھا، لیکن اس وقت بھی اس کے دل میں ایک آرزو تھی۔ وہ ماں بننا چاہتی تھی، لیکن کسی ایسے بچے کی ماں نہیں جو عام بچوں کی طرح بیمار ہوتا ہو، جس کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ٹیکے لگوانے پڑے۔ وہ پوری طرح صحت مند اور طاقتور بچے کی ماں بننا چاہتی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے بچے کا باپ بھی دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہو۔ شاید اسی لاشعوری خواہش کے باعث اس نے جینیٹک ریسرچ کو اپنایا تھا۔
اور غالباً اسی جستجو کی وجہ سے اس نے یہ کلید پالی تھی کہ 2 بچوں میں سے ایک بیج شیر اور دوسرا آدمی کیوں کر بنتا ہے۔ وہ گلی میں تیزی سے چل رہی تھی، اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ اس وقت اسے کسی رفاقت کی خواہش نہیں تھی۔ راجا نے اسے پہلی بار مایوس کیا تھا، لیکن اس کے گوشت اور خون نے اس کا پیٹ بھر دیا تھا۔ تاہم اب گوشت خوری کی خواہش بھی ختم ہو چکی تھی، خون پینے سے پیاس بھی دور ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب آئندہ کسی انسان کو نہیں کھائے گی۔ اس کو صرف ایک خواہش محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ایسے بچوں کی ماں بن جائے جو اپنا شکار خود تلاش کر سکے۔ وہ بچوں کو یہ فن سکھانے کے لیے تیار تھی۔ اسے احساس ہوا کہ گلستان آباد کتنے لذیذ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس روز کے بعد وہ انسٹیٹیوٹ واپس ہی نہیں گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ اگر اس کے ساتھیوں کو احساس ہو گیا کہ وہ آدم خور بن چکی ہے تو وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا انسان ایسا ہی ہے، اس نے سوچا، اور پھر اسے انسانوں سے نفرت ہونے لگی۔ اس کا ذہن اب بھی کام کر رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ انسان اپنے بہترین اور طاقتور آدمی اسے قابو میں کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ لہٰذا وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ماں بننے سے قبل اسے زندہ رہنے کی جستجو کرنی ہوگی تاکہ اس کے بچے بے سہارا نہ رہ جائیں۔ لوگ اسے مسلسل گو رہے تھے، تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے کپڑے خون آلود ہیں۔ یہ احساس اسے ہوٹل سے نکلنے کے بعد پہلی بار ہوا تھا۔ وہ قدرے خوفزدہ ہو گئی۔ کیا میرا دماغ فوری احساس کی صلاحیت سے محروم ہو رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ نہیں، مجھے انسانوں میں زندہ رہنے کے لیے دماغ کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر مان ہی وہ بے چین سی ہو کر ایک میڈیکل سٹور میں گھس گئی۔ آپ زخمی ہیں؟ سٹور کے مالک نے گھبرا کر کہا۔ زخم دیکھوں گا آپ کے یا ایمبولینس منگواؤں؟ وہ فون کی طرف بڑھا مگر اسی لمحے شیلا اس پر جھپٹی۔ وہ اپنے اندر بے تحاشا طاقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے میڈیکل سٹور کے مالک کا سر پکڑ کر دیوار سے دے مارا اور وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شیلا نے فوراً شٹر گرا دیا مگر اسی لمحے اس نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میڈیکل سٹور مکان کے ایک حصے ہی میں واقع تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اسے اس وقت بھوک کا احساس نہیں تھا، وگرنہ وہ مالک کو کھا سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انسانوں سے اس کا آخری تعلق منقطع ہو چکا ہے۔ وہ اپنی بقا کے راستے سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں انسانوں سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں اور وہ اسے بآسانی ختم کر سکتے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ شیلا بڑبڑانے لگی۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ غراہٹ سے کم نہیں تھی۔ مجھے نئے نقوش، نئے خط و خال کی ضرورت ہے تاکہ میں موجودہ شیلا فنبرگ نظر نہ ہوں، شہلا بن جاؤں۔ پھر وہ سوچتی رہی، انسانوں میں مرد ہی قاتل ہوتے ہیں، اور وہ ایسے نقوش حاصل کرنے پر غور کر رہی تھی جن کو دیکھ کر مرد اس کے ہاتھوں قتل ہونے پر بھی رضامند ہو سکیں۔ ایسے خط و خال اختیار کیے جائیں جن سے مرد شکار ہوتے رہیں۔ وہ ایک قطعی فیصلے پر پہنچ کر خوفناک انداز میں مسکرا دی۔ وہ ذہن میں اپنی نئی تصویر بناتی رہی، گورا رنگ، خوبصورت ناک، فراخ آنکھیں، دراز زلفیں، چہرے پر معصومیت، اور وہ جانتی تھی انسانوں میں مرد نامی جانور کو کس طرح لبایا جا سکتا ہے۔ وہ اس اٹینڈنٹ کے بارے میں سوچنے لگی جو ایمبولینس میں اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ شیلا نے سوچا۔ میں زبردستی ایمبولینس میں سوار کی گئی تھی اور پھر اٹینڈنٹ میرے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ جھکا بھی تھا، میرے ہاتھ اس کے گلے تک پہنچے تھے اور پھر مجھے بعد میں احساس ہوا تھا کہ ان ہاتھوں نے کیا کر ڈالا۔ بایولوجیکل تھیوری کے اعتبار سے سب کچھ واضح تھا۔ انسانی جسم ہر 7 سال کے بعد اپنے سیل بدلتا ہے، اربوں سیل بدلتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ناک بدلنے کے باوجود ویسی ہی رہتی ہے؟ کان تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن ان کی شکل ویسی ہی رہتی ہے، حتیٰ کہ فنگر پرنٹس بھی بدلنے کے باوجود اپنی شکل نہیں بدلتے۔ ایک کوڈنگ سسٹم کے تحت وہ ذہن پر زور دینے لگی، بالکل اسی نظام کے تحت جیسے بیتھوون کا 5th ریکارڈ چوتھا یا چھٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کی کتنی ہی نقلیں بنائی جائیں وہ 5واں ریکارڈ ہی رہے گا۔ مگر شیلا نے نقوش بدلنے کا کوڈ بلکہ کلید بھی حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک قالب کو نئے سانچے میں ڈال سکتی تھی۔ اگرچہ خود اسے علم نہیں تھا کہ خود کو بدلنے میں 7 سال لگیں گے یا اس سے کم عرصہ، لیکن اسے یہ اندازہ ضرور تھا کہ اسے اس عرصے میں زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اسے شیلا سے خوبصورت، حسین، پرکشش اور جاذب نظر شہلا بننا ہوگا۔ ایسا جسم بنانا ہوگا جو دوسروں کے لیے اجنبی ہو۔ اسے یاد تھا کہ کام کے لیے ضروری سامان وہ پہلے ہی اس گودام کی 2 چھتی میں چھپا چکی ہے جہاں اس نے انسٹیٹیوٹ سے فرار کے بعد پہلی رات گزاری تھی۔ اچانک ہی وہ جوش محسوس کرنے لگی۔ بچہ پھر رویا، اسے اسی کی ضرورت تھی۔ وہ آواز کے تعاقب میں آگے بڑھ گئی۔ سٹور کے عقبی حصے میں ایک زینہ تھا اور یہ زینہ پہلی منزل پر لے جاتا تھا، اور بچے کے رونے کی آواز بھی پہلی منزل ہی سے آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اوپر چڑھ گئی۔ بچی ایک کمرے میں تھی اور اس وقت اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ بچی کا رنگ گلابی تھا اور شیلا کو اب بھوک بھی لگ رہی تھی، تاہم اس نے اس بھوک پر معقول حد تک قابو رکھا تھا۔ میں اس ایک لقمے سے پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکوں گی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوچا۔ اس نے بچی کو بمبوڑنے کی بجائے بچی کی آنکھ کے گوشے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نوچ لیا۔ بچی زور سے تڑپ کر رونے لگی اور شیلا فوراً ایک کونے میں چھپ گئی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں بچی کی ماں یا باپ نہ آ جائیں۔
زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی مسلح نہ ہو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ گوشت کا ٹکڑا شیلا کے منہ میں چلا گیا۔ وہ اسے اپنے تھوک میں گولنے لگی۔ یہی بنیادی کلید تھی اور اس نے یہی راز پا لیا تھا۔ شیلا بچی کی آنکھوں سے خون نکلتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر واپس نیچے چلی آئی۔ اس نے گودام کا رخ کیا، لیبارٹری کا سامان نکالا، ایک میز پر رکھا۔ یہ سامان تجربات کے لیے لازمی تھا۔ اب وہ تیزی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے گوشت کا ٹکڑا منہ سے نکال کر اسے محلول کی شکل دی اور پھر فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ محلول کو اس نے ایک ٹیوب میں ڈال کر برف میں رکھ دیا۔ اب یہ محلول زندہ رہ سکتا تھا۔ شیلا کو شہلا بننے کے لیے دوسرے مرحلے پر عمل کرنا تھا۔ وہ گودام سے نکلی۔ اس نے پبلک ٹیلی فون سے ایک شناسا کو فون کیا۔ شناسا اس کی آواز نہیں پہچان سکی۔ سنو، تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں تم سے واقف ہوں، شیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری عمر 50 سال کے لگ بھگ ہے۔ ارے رے، برا مت مانو، میں تو تمہیں ایک تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری آنکھوں پر پڑی ہوئی جھریاں دور کر سکتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم 50 سال کی نہیں ہو، یہ جھریاں 30 سال کی عمر میں بھی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں بہرحال تمہاری جھریاں دور کر سکتی ہوں۔ کیا؟ ہاں، ظاہر ہے کہ خرچہ بہت ہوگا، لیکن میں تم سے اس وقت تک ایک پائی بھی نہیں لوں گی جب تک تم جھریوں سے نجات حاصل نہیں کر لو گی۔ سنو، یقین کرو، تمہاری جلد کسی بچے کی طرح چکنی اور ملائم ہو جائے گی۔ واقعی؟ میں ضمانت دے رہی ہوں۔ ارے چھوڑو، قانونی اور غیر قانونی کے چکر میں پڑے تو کبھی اپنی عمر سے کم نظر نہیں آؤگی۔ شیلا کو حیرت تھی کہ وہ انسانی فطرت سے کتنی واقف ہے۔ اسے علم تھا کہ اگر اس نے مفت علاج کی پیشکش کی تو یہ عورت کبھی رضامند نہیں ہوگی، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ کام مہنگا اور غیر قانونی ہے تو وہ کتنی جلدی رضامند ہوگی۔ اس عورت کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں کے گرد جولتی ہوئی کھال، موٹے اور ڈلکے ہوئے پپوٹے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیلا اس عورت سے زیادہ بااعتماد تھی۔ یہ اس کے منصوبے کا دوسرا حصہ تھا، لیکن اگر تجربہ ناکام رہا، اس نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا، کوئی بات نہیں۔ وہ زیر لب بولی، ورنہ پیٹ تو اچھی طرح بڑھ ہی جائے گا۔ بیگم عابد نے دروازے پر خود اس کا استقبال کیا۔ اوہ تم! بیگم عابد اچھل پڑی۔ میں تمہاری آواز پہچان گئی۔ تم بدنام زمانہ ڈاکٹر شیلا ہو اور میں ہی تمہیں 30 سال کی حسینہ بنا شیلا نے برا مانے بغیر کہا۔ اوہ، وہ تمہارا فون تھا، اندر آ جاؤ۔ بیگم عابد فوراً ایک طرف ہو گئی۔ بیگم عابد باری برکم تھی، اس پر چربی اور گوشت کی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر شیلا کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن اس نے بمشکل اپنی بھوک پر قابو پا لیا۔ بیگم عابد کے بالوں کی رنگت سفید تھی، لیکن انہوں نے کسی قیمتی خضاب سے بال سیاہ بلکہ سیاہ تر بنا رکھے تھے۔ معاوضہ کتنا لوگی؟ بیگم عابد نے اس کو اسٹڈی میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے پوچھا۔ بہت زیادہ، شیلا مسکرا کر بولی اور اسٹڈی کا جائزہ لینے لگی، لیکن پہلے مجھے یہ تو ثابت کرنے دو کہ میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم مجھے زہر نہیں دو گی؟ بیگم عابد اچانک ہی خوف محسوس کرنے لگی۔ کیا تم یہ احمقانہ خیال اپنے مغز سے نکال سکتی ہو کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اتنے خطرات مول لے کر یہاں آئی ہوں؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ باہر نکلنے میں میرے لیے کتنے خطرات ہوتے ہیں؟ سوری ڈاکٹر شیلا۔ بیگم عابد خفیف سی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شیلا نے سر ہلا کر کہا اور اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا تھرماس نکال لیا جس کے اندر ٹیوب محفوظ تھا۔ لو، اسے پی لو۔ شیلا نے بیگم عابد کی طرف ٹیسٹ ٹیوب بڑھا کر کہا، پہلے تم پی کر دکھاؤ۔ میں کیوں پیوں؟ جھریاں میرے نہیں تمہارے ہیں، شیلا نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میں تم پر کیسے اعتماد کر لوں؟ کیا تمہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار ہے؟ بیگم عابد ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی۔ تب یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ان بوڑھی آنکھوں نے کسی کے چہرے سے سلوٹیں، جھریاں وغیرہ غائب ہوتی دیکھی ہیں؟ میری مراد سرجری سے نہیں، پلاسٹک سرجری سے تو چہرے کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے۔ میں نئی جلد کی بات کر رہی ہوں، ایسی نرم و ملائم جلد کی جس پر کوئی دبا یا داغ نہ ہو۔ لیکن اگر میرے جسم میں یہ تمام تبدیلیاں رونما ہو گئی تو میرے جاننے والے فوراً میری گمشدگی کا اعلان کر دیں گے۔ درست اسی باعث میں نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ میں جو کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تم سب کے سامنے رہو اور اس کے عوض میں تمہارے دوستوں کو استعمال کر سکوں، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ بیگم عابد نے اپنے مصنوعی ناخن چباتے ہوئے کہا، تب پھر تمہارے چہرے پر جھریاں برقرار رہیں گی۔ میں تمہیں پرشباب روپ دینا چاہتی ہوں۔ یہ؟ بیگم عابد نے ٹیسٹ ٹیوب میں بھرے ہوئے محلول کی طرف خوف زدہ انداز میں دیکھا۔ کیا پورا پینا پڑے گا؟ ہاں، آخری قطرہ بھی۔ بیگم عابد نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ٹیوب کا ڈھکنا کھولا اور پھر ناک بند کر کے اسے منہ سے لگا لیا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا محلول پی گئی، لیکن پھر ان کا جی مالش کرنے لگا۔ وہ ابکائیاں لینے لگی۔ اف! وہ بولی، کتنا غلیظ ہے پانی۔ نہیں، شیلا نے بیگم عابد کا ہاتھ تھام لیا۔ پانی اس کے اثر کو زائل کر دے گا۔ پھر مان بیگم عابد صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ ان کی سانس تیزی سے چلنے لگی اور چند ہی لمحوں بعد سانس کی تیزی غیر معمولی طور پر ختم ہو گئی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اور بمشکل سانس لے رہی تھی۔ شیلا بیگم عابد کی دائیں آنکھ کے گوشے کو دیکھنے لگی۔ آنکھ کھلی ہوئی تھی اور پتلی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شیلا کو علم تھا کہ اب دو باتیں ظہور پذیر ہونی چاہیے۔ پہلی یہ کہ محلول جو سیل پر مشتمل ہے اپنے پروگرام کے تحت خون میں شامل ہوگا اور اسی جگہ پہنچے
پہنچے گا جہاں سے اسے گوشت کی شکل میں نوچا گیا تھا۔ وہ جگہ بچے کی آنکھ تھی، لہٰذا محلول کو بیگم عابد کی آنکھ کے پاس پہنچنا چاہیے تھا۔ دوسرا مسئلہ رفتار کا تھا۔ اسے یہ دیکھنا تھا کہ محلول کتنی سرعت کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ اسے اپنی یہ تھیوری بھی آزمانی تھی کہ کیا انسانی تھوک میں رہ کر کسی دوسرے کے سل مرتے تو نہیں۔ وہ انتہائی بے چینی سے ان تینوں باتوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بیگم عابد کی آنکھیں کسی تیل نما سیال مادے کی وجہ سے پسیجنے لگی، جسے شیلا نے اپنے انگوٹھے سے مسلنا شروع کر دیا۔ اس کی ریسرچ کہتی تھی کہ بیگم عابد کی دونوں آنکھوں کے گرد لازماً تیزی سے تبدیلی ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ شیلا کا وہم ہو، لیکن اسے اچانک ہی آنکھیں پہلے سے زیادہ خراب نظر آنے لگی۔ جھریاں بڑھ گئیں، ان کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ آبلے سے ابھر آئے۔ اس نے پپوٹوں پر ہاتھ پھیرا، وہ خشک تھے۔ وہ مایوسی سے سر ہلانے لگی۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ ناکام ہو رہی ہے، لیکن وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ تجربہ ناکام ہوتا ہے تو پھر اس میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خود شیر کا محلول پی کر شیرنی کی طرح طاقتور کیوں ہو گئی ہے؟ اس میں لپکنے جھپکنے اور آدم خور کے اجزاء کیوں پیدا ہو گئے ہیں؟ شیلا نے جھنجھلا کر 2 انگلیوں سے بیگم عابد کی آنکھوں کے گرد کھال کو مسلا تو کھال پٹکنے اور ٹوٹنے لگی۔ وہ اچھل پڑی۔ پرانی کھال اتر رہی تھی اور نیچے سے نئی کھال نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے دوسری آنکھ پر انگلیاں آزمائیں، وہاں بھی یہی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ جھریاں غائب ہونے لگی۔ شیلا نے خوشی سے جوم کر آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور کھال کا جو ٹکڑا ہاتھ میں آیا وہ منہ میں رکھ لیا۔ وہ اسے چونگم کی طرح چبانے لگی۔ بیگم عابد کو ہوش آیا اور انہوں نے شیشے میں اپنی آنکھیں دیکھی تو مسرت کی شدت سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ شیلا کے ہاتھ چومنے لگی۔ بولو، کتنی رقم چاہیے؟ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہاری نوجوان سہیلیوں کی تعداد کم نہیں۔ میں ان کی ایک خاص انداز میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں دراصل ایک اسپیشل کلینک بھی کھول رہی ہوں، تب پھر تم بہت امیر ہو جاؤ گی۔ بیگم عابد نے آئینے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کی آنکھوں کے گرد ہلکے جھریاں اور سلوٹیں غائب ہو چکی تھی اور پپوٹے بویں سب کچھ کسی بچے کی طرح نرم اور خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ہاں، شیلا مسکرانے لگی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ ایک نئی نسل کی تخلیق کر سکے گی، ایسی نسل کی جو کمزور نہ ہو اور جو محض زبان، رنگ اور نسل کے مسئلے پر جنگ میں ملوث نہ ہو جائے۔ وہ بیگم عابد کو بہرحال یہی تاثر دینا چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ محض دولت کمانے کی خاطر کر رہی ہے۔ اسے بیگم عابد کے ذریعے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو مثالی حسن کی مالک ہو، اور پھر اس نے اس خواہش کا ذکر بیگم عابد سے بھی کر دیا۔ بیگم عابد مسکرانے لگی۔ تم ایک ہی جسم میں اتنی بہت سی خوبیاں تلاش کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، ضروری نہیں کہ لڑکی ایک ہی ہو، مختلف لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ مثالی اور حسین ترین ہو۔ سنو شیلا، بیگم عابد اچانک ہی کسی خیال سے چونک پڑی، مجھے پورا کا پورا بدل دو، میں اس طرح تمہاری شکل بدل جائے گی، تم 20 سال کی لگو گی، تمہارا شوہر تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا اور تم ساری دولت سے محروم ہو جاؤ گی۔ اوہ، بیگم عابد سمجھ گئی، ہاں یہ مسئلہ تو ہے، پھر خیر چھوڑو، میں اسی طرح ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جس قسم کی لڑکی چاہتی ہو وہ میری نظر میں ہے، کل تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ شیلا کو اچانک ہی شدید بھوک لگنے لگی، لیکن لقمہ ترس سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ اسے نہیں کھا سکتی تھی۔ کھانے کی صورت میں اسے کل آنے والی لڑکی سے محروم ہونا پڑتا، لہٰذا وہ بھوک ضبط کرتی ہوئی واپس چلی آئی۔ اگلے روز لڑکی واقعی آ گئی۔ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں شیلا فنبرگ شہلا بن گئی۔